1186 میں گائے آف لوزگینان نے اس وقت تخت یروشلم سنبھالا جب اس کی بیوی کے بیٹے بادشاہ بالڈوین پنجم کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس وقت مملکت یروشلم اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ نائٹس ٹیمپلر اور بڑی شرافیہ جیسے کہ رینالڈ آف کیتھیلون گائے کی بادشاہت کے حامی تھے، مگر دوسری طرف اشرافیہ کا ایک بڑا دڑا جس کی قیادت ریمنڈ سوم آف طرابلس کر رہا تھا، جو خود بالڈوین پنجم کا سرپرست رہ چکا تھا، اس فیصلے کے خلاف تھا۔ پس منظر میں 1169 میں صلاح الدین ایوبی مصر کے وزیر بن چکے تھے۔ انہوں نے 1174 میں دمشق اور 1183 میں حلب پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ صلیبی ریاستوں کی جنوبی اور مشرقی سرحدوں کے حاکم بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنے تمام پیروکاروں کو سنی اسلام کے جھنڈے تلے متحد کیا اور انہیں قائل کیا کہ وہ مقدس جنگ کے ذریعے عیسائی فرینکس کو یروشلم سے باہر نکال دیں گے۔ صلاح الدین اکثر سیاسی حکمت عملی کے تحت عیسائیوں کے ساتھ وقتی صلح کر لیا کرتے تھے۔ ایسی ہی ایک صلح 1185 میں بھی ہوئی، تاہم 1187 میں رینالڈ آف کیتھیلون نے صلح کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مسلم حج قافلے پر حملہ کر دیا۔ صلاح الدین نے قسم کھائی کہ وہ رینالڈ کو قتل کر دیں گے۔ صلاح الدین نے اپنے بیٹے الافضل اور امیر غبری کو فرینکس علاقوں پر حملے کے لیے بھیجا۔ مئی 1187 میں کراسون کی جنگ میں نائٹس ٹیمپلر اور جرارڈ ڈی ریدروٹ کی سربراہی میں فرینکس فوج کو شکست ہوئی۔ اسی سال کے اختتام پر صلاح الدین نے اپنی اب تک کی سب سے بڑی فوج جمع کی، تقریباً 40,000 سپاہی، جن میں 12,000 گھڑ سوار شامل تھے۔ 30 جون کو وہ دریائے اردن عبور کر گیا۔ صلیبی فوج نے لافار کے قلعہ بند چشموں کے قریب ایک مضبوط پوزیشن سنبھال لی، جسے ماضی میں مشرق سے مسلم حملوں کے خلاف دفاعی اڈے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ عیسائی فوج نے تقریباً 20,000 سپاہی شامل تھے، جن میں یروشلم، طرابلس، انطاکیہ کے نائٹس، اطالوی بحری بیڑوں کے کماندار، تیر انداز اور بادشاہ ہنری دوم آف انگلینڈ کی طرف سے دیے گئے عطیات سے خریدے گئے کرائے کے سپاہی شامل تھے۔ فوج کا علم مقدس صلیب کی اصل لکڑی تھا جو پادری اٹھائے ہوئے تھے۔ صلاح الدین نے گائے کو اس کے قلعہ بند اور محفوظ مقام سے باہر نکالنے کے لیے ایک چال چلی۔ 2 جولائی کو اس نے ریمنڈ کے قلعے تبریا پر حملہ کیا، جہاں ریمنڈ کی بیوی محصور تھی۔ صلاح الدین نے جلد ہی قلعے کی ایک دیوار کو منہدم کر کے فوجی اندر داخل کر دیے۔ ریمنڈ کی بیوی قلعے کے اندر موجود تھی اور آخری سپاہیوں کے ساتھ مزاحمت کرتی رہی۔ ریمنڈ نے گائے کو مشورہ دیا کہ صلاح الدین سے جنگ نہ کی جائے، کیونکہ وہ تبریا کو زیادہ دیر تک نہیں روک سکے گا، اور یہ کہ صلاح الدین کا مقصد ہی صلیبی فوج کو کھلے میدان میں لانا ہے۔ تاہم رینالڈ اور جرار نے گائے کو مشورہ دیا کہ وہ فوراً آگے بڑھے۔ گائے نے ان کی بات مان لی اور لافار کو چھوڑ کر تبریا کی طرف کوچ کر دیا۔ یوں صلاح الدین کا منصوبہ کامیاب ہوا۔ 3 جولائی کو عیسائی فوج نے تبریا کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ تمام راستے مسلم تیر انداز انہیں تنگ کرتے رہے۔ دوپہر تک یہ طے کیا گیا کہ فوج رات تک تبریا تو نہیں پہنچ سکتی، اس لیے وہ قریب واقع حتین کے چشموں کی طرف مڑ گئی۔ حتین کے چشمے صرف 6 میل کے فاصلے پر تھے۔ صلاح الدین کی فوج نے فرینکس اور پانی کے درمیان بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی۔ فرینکس کو مجبوراً ایک خشک و بے آب و گیا میدان میں پڑاؤ ڈالنا پڑ گیا۔ رات بھر صلاح الدین کے سپاہی ان کے ارد گرد نعرے بازی کرتے رہے، اذانیں دیتے رہے، دف بجاتے رہے، گھاس کو آگ لگاتے رہے، جس سے صلیبی فوج کی پیاس مزید بڑھ گئی، جبکہ مسلم فوج کے لیے اونٹ تواتر کے ساتھ پانی لے کر آ رہے تھے۔ 4 جولائی کی صبح کو گائے نے حملے کا فیصلہ کر لیا۔ ریمنڈ آف انطاکیہ اور ریمنڈ نے حملے کی قیادت کی۔ ویلین اور جوسیلین پیچھے رہ گئے۔
پیاس سے نڈال صلیبی فوج نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر صلاح الدین نے ایک مرتبہ پھر ان کا راستہ بند کر دیا۔ ریمنڈ اپنی فوج کے ایک حصے کے ساتھ صلاح الدین کی صفیں چیرتا ہوا فرار ہو گیا، مگر گائے اور اس کے ساتھی محاصرے میں آ گئے۔ تھکن، پیاس اور زخموں سے چور عیسائی فوج بڑی تعداد میں ہلاک ہو گئی۔ کچھ نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ اس قدر مایوس تھے کہ انہوں نے خود صلاح الدین کے سامنے جھک کر رحم کی بھیک مانگی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک لمحے کے لیے صلیبیوں نے زبردست حملہ کر کے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلا، مگر مسلمان فوج نے پھر صفیں سنبھال لی اور آخری حملہ کیا۔ صلیبی فوج مکمل طور پر شکست کھا گئی۔ صلاح الدین نے خدا کا شکر ادا کیا اور آنسو بہائے۔ 20,000 صلیبیوں میں سے بیشتر مارے جا چکے تھے۔ صلاح الدین کے نقصان بہت ہی معمولی تھے۔ گائے آف لوزگینان اور رینالڈ آف کیتھیلون سمیت اہم شخصیات گرفتار ہو چکی تھی۔ صلاح الدین نے گائے کو پانی پیش کیا جو اسلامی روایات کے مطابق بخشش کی علامت تھی، مگر گائے نے وہ پیالہ رینالڈ کو دے دیا۔ صلاح الدین نے پانی کا پیالہ رینالڈ کے ہاتھوں سے چھین لیا اور کہا کہ میں نے اس شریر انسان کو پانی نہیں دیا، یہ اپنی جان اس طرح نہیں بچا سکتا۔ پھر اس نے رینالڈ کو خود اپنی تلوار سے قتل کر دیا۔ گائے نے سمجھا اب اس کی باری ہے، مگر صلاح الدین نے کہا بادشاہ بادشاہوں کو قتل نہیں کرتے۔ صلاح الدین نے دیگر قیدی شخصیات کو معاف کر دیا، مگر 200 نائٹ ٹیمپلر اور ہاسپٹلر کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ باقی سپاہیوں کو غلام بنا دیا گیا۔ گائے کو دمشق لے جایا گیا اور 1188 میں رہا کر دیا گیا۔ دیگر اشرافیہ کو تاوان کے بدلے چھوڑ دیا گیا۔ 5 جولائی کو صلاح الدین نے تبریہ کا رخ کیا اور ریمنڈ کی بیوی نے قلعہ اس کے حوالے کر دیا۔ حطین کی شکست نے صلیبیوں کو دفاع کی طاقت سے محروم کر دیا۔ صرف 200 نائٹس میدان جنگ سے بچ نکلے۔ اس کے بعد صلاح الدین نے 52 قلعے فتح کیے اور آخر کار 2 اکتوبر 1187 کو یروشلم فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وما علینا الا